السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں عبدالرحمن حفیظ آپ سے مخاطب ہوں مالدیپ سے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خالص احسان کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے تکمیل کی جانب ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سب نے روزوں کا اہتمام کیا، قیام کا، تلاوت قرآن کا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کا اختتام کیسے کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، تاکہ کی ہوئی عبادات محفوظ بھی ہوں اور ان کی روشنی میں پھر ہم آئندہ 11 مہینے اچھے سے گزار سکیں۔ تو آپ کے سامنے روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان نے کتنی کمی کوتاہی گناہ کیے ہوں، لیکن اگر وہ آخر میں ٹھیک ہو گیا ہے، توبہ کر بیٹھا ہے، اختتام اس کا اچھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اب رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، شروع سے لے کے ابھی تک کتنی کمی کوتاہی رہی ہے ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اب اگر وہ بقیہ تھوڑے اور انتہائی قیمتی وقت میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیسے ٹھیک کرے، یہ دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس آیت سے متعلق کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرابی اور چور ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال کر کے ڈرنے والے دراصل وہ ہیں الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا تقبل منہم۔ یہ ہیں روزے دار، یہ ہیں نمازی، یہ ہیں صدقہ و خیرات کرنے والے، جو اتنے بڑے اعمال کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول ہی نہ ہوں۔ تو جو نیک اعمال کر کے ڈرتے ہیں، نیک اعمال کو محفوظ کرنے کی کا ڈر ہوتا ہے، ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور نیک اعمال کے برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے اپنی کمی کوتاہی کی بنا پہ، تو آپ نے فرمایا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو اگرچہ عید کی خوشی میں شریک ہونا بھی ہے، سب معاملات کرنے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے کہ کہیں یہ عبادت ہماری ضائع نہ ہو جائے، یہ محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا کریں؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہ كان بعض السلف اذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه۔ بعض سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ تھے، صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، اور صحیح حقیقی دین کے اوپر آج تک چلے آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلف صالحین۔ یہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ کے اس طرح استغفار کرتے تھے جس طرح گناہ کے بعد کوئی گناہ گار استغفار کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی اس وقت جب مسلمانوں کا عروج تھا، تو مسلمانوں کا حال یہ تھا، عبادات کے بعد استغفار۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اذا كان هذا حال المحسنین فی عباداتهم فکیف حال المسیئین مثلنا فی عاداتهم، کہ جب انتہا درجے کے نیک اور محسنین عبادات میں اتنا استغفار کرتے تھے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال بنے گا جو گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے۔ تو عبادت کا اختتام ہو رہا ہے، رمضان جیسی عظیم عبادت کا، تو اس کا اختتام کثرت استغفار سے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مختلف علاقوں کی جانب سرکاری خط لکھا تھا، یعنی سرکاری آرڈر جاری کیا تھا کہ وہ رمضان کا اختتام کیسے کریں؟ بالاستغفار و صدقۃ الفطر، استغفار اور صدقہ فطر کے ذریعے۔ استغفار کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ عبادات محفوظ ہو جائیں گی۔ صدقۃ الفطر اس لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روزے دار کی کمی کوتاہی کی تلافی ہے، اور اسی طرح مساکین کے لیے کھانا ہے۔ تو یہ روایت تو بہت ڈرا دینے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجبوا بعمل احد
حتی تنظروا بما یختم لہ، تم کسی بندے کے عمل کی وجہ سے تعجب نہ کرو، خوش نہ ہو، بہت قرآن پڑھنے والا ہے، بہت نمازیں پڑھنے والا ہے، بہت اللہ اللہ کرنے والا ہے، ایسا نہ کرو یہاں تک کہ تم دیکھ لو اس کا اختتام کیسے ہوا۔ جب تک آپ اختتام اینڈ نہ دیکھ لیں تب تک آپ کسی بندے کے اچھا یا برا ہونے کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اختتام جا کے خراب ہو جائے۔ اور حافظ یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال کا ایک جملہ ہے، العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کسی بھی چیز کا اعتبار وہ اختتام کے کمال کے ساتھ ہے، نہ کہ ابتدا کے کمزوری اور کوتاہی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ابتدا کمزوری، کوتاہی، گناہ اور مختلف چیزوں کے ساتھ ہوا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن اگر اس کا انتہا اور اس کی اینڈ بہت اچھی حالت میں ہوئی، استغفار پہ ہوئی، اللہ رسول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوئی، تعلق بالقرآن کی وجہ سے ہوئی، اچھی حالت میں ہوئی، تو اعتبار کس بات کا ہوگا؟ اختتام کا، آغاز کا نہیں ہوگا۔ تو اب رمضان کے جو بہت تھوڑا وقت اور بہت انتہائی قیمتی وقت رہ چکا ہے، اس میں اور آپ مزید کانشیس ہو جائیں اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں، اپنی عبادات میں کمزوری کو سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کمی کوتاہی کو دور فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس امت کے ساتھ اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیں گے، تاہم جھکتے رہیں، بچتے رہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنی عبادات کو کبھی بڑا نہ سمجھیں۔ جو بھی عبادات ہم نے کی ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے کی ہیں۔ اب اختتام انتہائی زیادہ استغفار کے ساتھ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور استغفار کے جتنے بھی دعائیہ جملے ہیں وہ سارے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے آئندہ 11 مہینے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔